میرے خیال میں بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ چاروں چیزیں، یہ چاروں باتیں، یہ چاروں نکات حدیث کہلاتے ہیں۔ ہر کتاب کے اندر، حدیث کی ہر کتاب کے اندر یہی چاروں چیزیں آپ کو ملیں گی۔ 40 سالہ محنت شاقہ کیا مطلب؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد المصطفیٰ۔ تصور حدیث کے حوالے سے آج ہماری تیسری نشست۔ مین پوائنٹ پہ بات کرنے سے پہلے کچھ بنیادی نکات۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث ایک اصطلاح کا نام ہے، ایک ٹرمنالوجی ہے، ایک ٹرم ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہر وہ قول ہے، ہر وہ فعل ہے، ہر وہ تقریر یا تصویب ہے جس کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دین اسلام کی تشریح کے لیے، تبیین کے لیے، سمجھانے کے لیے اپنی مبارک زبان سے کچھ کہا۔ آپ کا دین اسلام کی تشریح کے لیے، تبیین کے لیے، وضاحت کے لیے زبان سے کچھ فرمانا آپ کا قول کہلاتا ہے۔ یہ دین اسلام کیا ہے؟ اس پہ ہم اپنی گزشتہ نشستوں میں تفصیلاً گفتگو کر چکے کہ یہ قرآن و سنت کا نام ہے۔ دین قرآن مجید پہ مشتمل ہے، سنت پہ مشتمل ہے، اور یہی وہ دو چیزیں تھیں جنہیں ہمیشہ تھامے رکھنے کی نصیحت فرمائی تھی کس ہستی نے؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کب؟ اپنے آخری خطبہ میں، خطبہ حجۃ الوداع میں۔ ہم اس نقطہ پہ بھی تفصیلاً 2 نشستوں میں بات کر چکے ہیں۔ اسی دین کی وضاحت کے لیے، تشریح کے لیے، توضیح کے لیے، مثالوں سے سمجھانے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے آپ کی مبارک زبان سے جو کچھ ادا ہوا اسے قول کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، دین اسلام کی تعلیمات پہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا۔ دین پہ آپ کا ہر عمل، دین اسلام کے مطابق کیا جانے والا آپ کا ایک ایک عمل فعل کہلاتا ہے۔ تیسرا نقطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص نے دین اسلام پہ عمل کیا، کچھ کہا، اور آپ اس شخص کے عمل کو دیکھ کر، آپ اس شخص کی بات کو سن کر خاموش رہے، تو آپ کی یہ خاموشی دلیل ہے کہ اس شخص نے کچھ غلط نہیں کیا، اس شخص نے کچھ غلط نہیں کہا۔ اس کانٹیکسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاموشی تقریر کہلاتی ہے۔ چوتھا نقطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی فرد نے دین اسلام کو لے کر، اللہ کی تعلیمات کو لے کر، قرآن و سنت کو لے کر کچھ کیا یا کچھ کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا وہ عمل دیکھ کر یا اس شخص کی کوئی بات سن کر اسے مخاطب کیا، اس سے بات کی، اسے سمجھایا، اس کے عمل کی یا اس کی بات کی اصلاح کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح کرنے والا یہ عمل تصویب کہلاتا ہے۔ میرے خیال میں بات واضح ہو گئی کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ چاروں چیزیں، یہ چاروں باتیں، یہ چاروں نکات حدیث کہلاتے ہیں۔ اہل السنہ کی سیاہ ستہ اور اہل التشیع کی کتب اربع، ان 10 کی 10 کتب سمیت آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں تو اس کتاب کے اندر آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہی منسوب، دوبارہ کہوں گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہی اقوال، افعال، تقاریر اور تصاویب نظر آئیں گے ہر کتاب کے اندر۔ حدیث کی ہر کتاب کے اندر یہی چاروں چیزیں آپ کو ملیں گی۔ چاروں چیزیں یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اقوال، افعال، تقاریر اور تصاویر۔ یا ایک بات، ان چاروں پوائنٹس کو اپنی کتاب میں مدون کرنے والے اہل علم کو محدث کہا جاتا ہے۔ اہل السنہ اور اہل التشیع کے مشہور محدثین کی تواریخ پیدائش اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کا درمیانی عرصہ ہم تفصیلاً بیان کر چکے ہیں۔ حدیث کی پہلی کتاب الموطا، الموطا مالک بن انس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 150 سال بعد 150 سال بعد مدون کی۔ مالک بن انس نے اپنی کتاب کی تدوین میں تقریباً 40 سال صرف کیے۔ 40 سالہ محنت شاقہ، کیا مطلب؟ امام مالک 95 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے، مدینہ النبی میں پیدا ہوئے، اور اس وقت اس انسانی معاشرہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب وہ چاروں پوائنٹس، ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ امام مالک نے انہیں اکٹھا کیا اور مکمل تحقیق کے بعد، چھان بین کے بعد، ان 1 لاکھ احادیث روایات احادیث روایات میں سے صرف 1720 احادیث روایات کو اپنی کتاب میں جگہ دی، اور ساتھ ہی ان تمام احادیث کو 4 درجوں میں کیٹیگرائز بھی کیا۔ اس کی تفصیل بھی ہمارے گزشتہ سیشن میں بیان کی جا چکی۔ 1 لاکھ میں سے 1720، اور وہ بھی تحقیق کی بنیاد پر۔ اس تحقیق کی ضرورت کیوں؟ اس کا نتیجہ کیا؟ کن اصولوں پہ؟ یہ تحقیق کن اصولوں پہ؟